बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डिफेंस में 20 साला घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज़्यादती। सादिया डिफेंस के रिहायशी हशाम के घर मुलाजमा थी। पुलिस का कहना है कि सादिया को हमसाए के ड्राइवर ने ज़्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अफसर शाह को मौके से गिरफ्तार कर लिया। 20 साला सादिया 3 माह से फेज 3 की रिहायशी हशाम के घर मुलाजिमा थी। घरेलू मुलाजमा को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है डिफेंस में 20 साला घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज़्यादती की गई। सादिया डिफेंस के रिहायशी हशाम के घर में मुलाजिमा थी। पुलिस का मजीद बताना है कि सादिया को हमसाए के ड्राइवर ने ज़्यादती का निशाना बनाया है। पुलिस ने अफसर शाह को मौके से गिरफ्तार कर लिया और इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि 20 साला सादिया 3 माह से फेज 3 के रिहायशी हशाम के घर मुलाजमा थी। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, इस मामले पर डिटेल्स उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी बताएगा क्या तफसीलात हैं, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि डिफेंस ए का इलाका है जहां पर फेज 3 में 20 साल घरेलू मुलाजमा को मुबैना तौर पर जाति का निशाना बना दिया गया। 20 साल सादिया है जो कि डिफेंस के रहायशी हशाम के घर मुलाजमा थी और 20 साल मुलाजमा को हमसाए के ड्राइवर ने जाति का निशाना बनाया है। पुलिस का कहना है कि अफसर शाह सामने मुल्जिम है जिसको मौका से गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वाले से पुलिस का ये भी कहना है कि 20 साल सादिया 3 माह से फेज 3 के रहायशी हशाम के घर मुलाजमा थी। घरेलू मुलाजमा को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे तहकीकात की जा रही है। जी, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही हैं। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। सर्विसेज अस्पताल के शुगर सेंटर में रात गए आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। शुगर सेंटर में आतिशज़दगी से कीमती सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। IT सिस्टम भी मुतासर हुआ जबकि OPD में कंप्यूटराइज पर्ची मिलना अब बंद हो चुकी है। आतिशज़दगी के बायस दिया जबकि मरीज दरबदर हैं। इस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, कब तक चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा, जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिए। जाहिद चौधरी से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। शुगर सेंटर को ताला लगा दिया है, मरीज दरबदर हैं जबकि आतिशज़दगी के बायस इंतजामिया की तरफ से इंतजाम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जाहिद चौधरी से राबता बहाल हुआ है। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, कब तक इंतजाम को बेहतर कर लिया जाएगा? सर्विसेज अस्पताल के शुगर सेंटर में रात गए लगने वाली जो आग है उसने शुगर सेंटर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। आग पर तो रात गए काबू पा लिया गया था, लेकिन जो डायबिटिक सेंटर है उसके दोनों फ्लोर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे जलकर खाकस्तर हो गए हैं। उसमें तमाम जो फर्नीचर था, जो इक्विपमेंट था, उसको बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा है, इमारत को नुकसान पहुंचा है। और इसी वजह से अस्पताल इंतज़ामिया ने अपनी जो संगीन गफलत है कि बर वक्त जो है वो आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस नहीं लिया गया और आग जब फैल गई और उसके बाद जब ये नुकसान हो गया तो अब इस वाक़े को छुपाने के लिए जो है वो इंतज़ामिया ने पहले तो इस इमारत को ही ताले लगा दिए हैं और इलाज मुआवजा ना सिर्फ बंद कर दिया बल्कि इसके साथ साथ इसकी बड़ी तेज़ी के साथ जो दोबारा वाइट वॉशिंग है वो शुरू कर दी गई है आज सुबह से, ताकि इस मामले को छुपाया जा सके। लेकिन इस आतिशज़दगी की वजह से जहां ना सिर्फ शुगर सेंटर में इलाज मुतासर हुआ है, वहीं जो IT सिस्टम है अस्पताल का वो भी बैठ गया है, क्योंकि OPD में जो कंप्यूटराइज पर्ची है वो भी आज जो है वो जारी नहीं की जा सकी, क्योंकि शुगर सेंटर में उसका कंट्रोल रूम है और इस IT सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है। मज़ीद इस हवाले से जो पेशेंट्स हैं उनको आज कितना सफ़र करना पड़ा, जो शुगर के मरीज़ हैं जो इलाज के लिए यहाँ पे आए या दीगर शोबों में इलाज के लिए आए और उनको पर्ची नहीं बन सकी, इस पे मरीज़ों से भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? तारिक महमूद। तारिक साहब, आप क्या करने आए हैं आज हॉस्पिटल? सर, मैं ज़िला टोबा टेक सिंह से आया हूँ। कल इनसे मैं कॉल की थी कि मैंने चेक करवाना है। इन्होंने आप ये शुगर सेंटर में पहले भी चेकअप पहले भी आता हूँ, तो इन्होंने आज का टाइम दिया है 2 बजे का। मैं सुबह से बैठा हूँ, ताला लगाया हूँ, जब उधर जाता हूँ तो वो ताला लगा हुआ है। वो बात नहीं सुनते, कहते काम हो रहा है, इधर काम हो रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि रात इसमें आग लगी? नहीं, कि ये नहीं बताया। काम हो रहा है, इधर काम हो रहा है। काम हो रहा है। मरीजों से भी ये छुपाया जा रहा है कि यहाँ पे रात गए आग लगी, जिसको बुझा तो लिया गया लेकिन इस नुकसान को अब छुपाने की कोशिश हो रही है। जी, आपका क्या मसला है? जी, हमारा मसला ये, हमें CT स्कैन के लिए यहाँ पे रेफ़र किया गया और काउंटर पे हम आए हैं पर्ची हमें बनाने के लिए। उन्होंने कहा जी आग लगी हुई है, कोई पर्ची नहीं है। हाथ से बना के काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी मरीज़ ऐसे हैं जो बाहर गर्मी में जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। वो हमें हाथ से, मैंने कहा पर्ची बना दें, हम ऊपर ले जाते हैं, दूसरी मंजिल पे भी ले जाना है तो ऊपर जाते हैं, कहते हैं ऊपर जाके फिर उनसे रिक्वेस्ट कर लें, सिफारिश करवा दें, किसी बड़े का फ़ोन करवा दें, वो शायद आपकी करवा सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी सिफारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने कहा आप हाथ से हमें पर्ची बना दें, हम जाके ऊपर चेक करवा लेते हैं।
انہوں نے کہا نہیں جی پرچی کمپیوٹرائز ہوئے گی تو ہم ان کو پکڑیں گے، ادروائز ہم آپ کا مریض چاہے باہر بیٹھا ہے جہاں مرضی بیٹھا ہے، جہاں سے آئیں واپس چلیں جائیں، 2 دن بعد آ جائیں، 3 دن بعد آ جائیں، 2-3 دن بعد مریض کی حالت ایسی ہو جائے کہ ہم بالکل یہ درست بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ظاہر چودھری موجود تھے اور آگاہ کر رہے تھے کہ بجٹ میں ٹیکس وصولی کا ہدف بڑھانے کی سفارشات، ٹیکس وصولی کی مد میں 60 ارب کی اضافی وصولیوں کی تجویز دی گئی ہے۔ بورڈ آف ریونیو نے 34.8 ارب کی اضافی وصولی کی تجویز دی ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں علی رامے سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نئے مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں پنجاب کے اندر جو ٹیکس اور نان ٹیکس کی وصولیوں کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بڑھانے کی سفارشات پنجاب حکومت کو پیش کر دی گئی ہیں۔ اب اس میں کیونکہ پہلے بورڈ آف ریونیو ڈپارٹمنٹ، ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے ٹیکس اور نان ٹیکس کے اوپر اپنی مختلف پرپوزلیں RMC کمیٹی کو بھیجی تھی، لیکن RMC کمیٹی کی طرف سے کچھ پرپوزلوں پر اوکے یعنی کہ اصولی اپروول دینے کے بعد ایوان وزیر اعلیٰ کو پیش کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی۔ تو اب محکمہ خزانہ پنجاب نے آئندہ نئے مالی سال کے بجٹ میں 60 ارب روپے سے زائد کی اضافی وصولیوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ مقرر کرنے کی سفارشات حکومت پنجاب سے کی ہیں، اور اس میں وجہ بھی بیان کی گئی کیونکہ کووڈ کے باعث سے پچھلے مالی سال میں اور رواں مالی سال میں بہت زیادہ ریلیف جو ہے وہ دیا گیا، اور اس میں حکومت کا فائنانس ڈپارٹمنٹ کا موقف ہے کہ نئے ٹیکس نہیں ہے بلکہ جو موجودہ ٹیکس ہیں ان کی ہی وصولیاں کی جائیں گی۔ تو اس میں بورڈ آف ریونیو، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور محکمہ صنعت و تجارت جو کہ نان ٹیکس رسید کے اوپر براہ راست جو ہے وہ ٹیکس کی وصولی کرے گا، اور اس میں بورڈ آف ریونیو کے جو ٹیکسز ہیں وہ بھی بڑھائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو محکمہ ایکسائز کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ علی رامے تھے اور تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ نان بائی روٹی ایسوسی ایشن کا قیمتیں مزید بڑھانے کا اندیا، فائن کی قیمت کم نہ ہوئی تو نان 20 جبکہ روٹی 15 روپے کی کر دی جائے گی۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ شہزاد خان بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، نان بائی روٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے رواں ماہ کے آخر تک روٹی اور نان کی قیمتیں مزید بڑھانے کا اندیا دے دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے صدر نان بائی روٹی ایسوسی ایشن لاہور آفتاب گل کا یہ کہنا ہے کہ فائن، گیس اور بجلی کی قیمتیں اگر کم نہ ہوئیں تو نان 20 روپے کا اور روٹی جو ہے وہ 15 روپے کی کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے انہوں نے 25 جون تک کا الٹیمیٹم جو ہے وہ حکومت کو دیا ہے، اور اگر 25 جون تک قیمتیں فائن، بجلی اور گیس کی کم نہیں ہوتی تو روٹی 20 کی اور روٹی 15 کی اور نان جو ہے وہ 20 روپے کا بیچا جائے گا۔ اس حوالے سے نان بائی ایسوسی ایشن کے صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر تندوروں پر حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ جاری رہا تو تمادم مستقل اندر ہوگا۔ تمام تندوروں کو شٹ ڈاؤن کرنے کے بعد تندور مالکان جو ہیں وہ حکومت کے جو جتنی بھی عمارتیں ہیں، جس میں پنجاب اسمبلی ہے، آرٹ کلب ہے اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، 90 شارہ کا اعظم ہے، ان عمارتوں کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں لیسکو ورکرز یونین نے مہنگائی کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ لیسکو ورکرز یونین پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج بن گئی ہے۔ مظاہرے میں لیسکو ورکرز یونین کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ مظاہرین نے مہنگائی کے خلاف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ لیسکو ورکرز یونین کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم غریب ملازمین ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے، ہم دن رات کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری تنخواہیں اتنی نہیں ہیں کہ گھر کا کچن بھی چل سکے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت سے اپیل ہے کہ بجٹ میں تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے تاکہ غریب آدمی کم از کم اپنی بنیادی ضروریات تو پوری کر سکے۔ ایمپریس روڈ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ علاقے کا سیوریج سسٹم خراب ہے، جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا ہے۔ جگہ جگہ سیوریج کا پانی جمع ہونے سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے فہد قیوم ہمارے ساتھ، ان سے جان لیتے ہیں۔ فہد قیوم بتائیے۔ موجود ہوں ایمپریس روڈ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ مین اہم شاہراہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو صورتحال بتائیں کہ جو بالکل سامنے سڑک ہے وہ شدید خستہ حالی کا شکار ہے، گہرا یہاں پر جو کھڈے بڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر سیوریج کا بھی ناقص ترین انتظام ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو اگر دکھا سکے تو یہاں پر سارا یہ جو ہے پانی بالکل پیچھے تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیوریج کا ناقص انتظام ہے، اور سامنے جو ہے وہ دکانیں ہیں۔ دکانوں کے بعد آپ کو یہ بات کی جائے تو یہاں پولیس لائن ہے، پولیس لائن کے سامنے مین جو گہرا کھڈا ہے، یہاں پر شہریوں کو گزرنے میں بہت مشکلات ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو افسران بالا ہیں ان کا بھی یہاں سے گزر ہوتا ہے، مگر یہاں پر صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی۔ شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ سر مجھے بتائیں کہ کب سے یہ مسئلہ آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے اور کیا ان کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہیں؟ جی السلام علیکم۔
یار یہ تقریباً 1 ماہ سے یہ کھڈے اپنا سیوریج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ادھر سے جو بھی گاڑی آتی نا، جو بھی بائک گزرتی، کسی فیملی کے ساتھ وہ بھی گر جاتے ہیں. کوئی گاڑی آتی ہے نا اسپیڈ سے، بڑی گاڑی جو گزرتی ہے نا تو وہ بائک والے کو چھینٹیں ڈال کے چلی جاتی. یہ تقریباً 1 ماہ سے یہ کام چل رہا ہے. ابھی تک یہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، نہ کوئی کاروائی اس پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنا گند پڑا ہوا، یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے کیا صورتحال چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ابھی گاڑیاں. آپ کی دکانداری کس طرح سے متاثر ہوتی ہے؟ یار دکانداری یہ ساری چھوٹی سی دکان بنائی ہے، ٹھیک ہے. جو سارا پانی ہوتا ہے وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، اور نہ بیٹھنے کی جگہ بنتی، اتنی بدبو آتی ہے. پتہ نہیں گٹر کا پانی ہے یا کس چیز کا پانی ہے. جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ ناقص ترین انتظام ہے یہاں پر سیوریج کا، اور اس کھڈے کے کہ لیسکو افسران اور ملازمین کے غیر قانونی بجلی کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے. مفت بجلی کی آڑ میں افسران اور ملازمین نے بجلی کا استعمال شروع کر دیا. کمپنی نے تمام ریونیو دفاتر سے فری یونٹ سپلائی کا ریکارڈ طلب کر لیا. شعبہ کمرشل نے فری یونٹس کی مد میں ادائیگیوں کا ریکارڈ مانگا ہے. لیسکو ملازمین کو مفت بجلی کے استعمال کی سہولت دی جاتی ہے. ریٹائرڈ افسران اور ملازمین بھی فری یونٹ سپلائی کی سہولت لیتے ہیں. پاور سیکٹر سے ریٹائر ہونے والے بھی مفت بجلی کی سہولت لیتے ہیں. تو آپ کو بتائیں کہ لیسکو افسران اور ملازمین کے غیر قانونی بجلی کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے. مفت بجلی کی آڑ میں افسران اور ملازمین نے بجلی کا استعمال شروع کر دیا ہے. کمپنی نے تمام ریونیو دفاتر سے فری یونٹ سپلائی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. لیسکو ملازمین کو مفت بجلی کے استعمال کی سہولت دی جاتی ہے. ریٹائرڈ افسران اور ملازمین بھی فری یونٹ سپلائی کی سہولت لیتے ہیں. مزید احوال جانیں گے شاہد سپرا سے. شاہد سپرا، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے افسران اور ملازمین کی جانب سے فری یونٹ سپلائی کی مد میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی بجلی استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد شعبہ کمرشل کی جانب سے ایک مراسلہ تمام جو ریونیو دفاتر ہے ان کو بھجوایا گیا، جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آج سے 6 ماہ قبل بھی تمام دفاتر کو کہا گیا تھا کہ ریکارڈ مرتب کیا جائے اور وہ ملازمین اور آفیسر جو فری یونٹس استعمال کرتے ہیں اس کی مد میں کمپنی کو کتنی ادائیگی کرنا پڑتی ہے، تو یہ ڈیٹیل فراہم کی جائے. آپ کا بہت شکریہ. ایوان وزیر اعلیٰ میں شہر کی صفائی کے انتظامات بارے اجلاس منعقد ہوا. مشیر وزیر اعلیٰ خواجہ احمد احسان نے صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا. راجہ اعجاز نون توصیف شاہ، سید آصف حسین نے شرکت کی. اجلاس میں چودھری بلال اشرف، محمد فہد سمیت دیگر بھی موجود تھے. مانسون سے قبل تمام عملہ اور مشینری کو متحرک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے.